23واں پارہ سورہ صاد آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَخُذْ بِيَدِكَ، اور پکڑ لو بِيَدِكَ اپنے ہاتھ سے، ضِغْثًا تنکوں کا گٹھا، فَاضْرِب بِهِ پس مارو اس کے ساتھ، وَلَا تَحْنَثْ اور نہ ہانس ہو، اِنَّا وَجَدْنَاهُ بے شک ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پایا، صابرا صبر کرنے والا، نعم العبد بہت ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے تندرستی عطا فرمائی اور انہوں نے قسم بھی اٹھائی تھی حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دوران، جو شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے راستے میں حکیم اور ڈاکٹر بن کے بیٹھا تھا اور اس نے کہا تھا میں آپ سے پیسے کچھ بھی نہیں لیتا، بس ہاں آپ اتنی بات کر دو کہ جب تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے تو نے یہ بات کرنی ہے کہ میرے شوہر کو حکیم نے شفا دی ہے، اتنی بات نے بس کرنی ہے، دوائی تجھے میں فری دیتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جب دوائی لے کر آئی ان کی بیوی اور یہ سارا واقعہ بھی بیان کیا اس ڈاکٹر اور طبیب کا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا، قسم اٹھا لی میں ٹھیک ہو جاؤں تو تجھے میں 100 لاٹھیاں ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا یا لاٹھیاں تجھے ماروں گا۔ اب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے تندرستی دے دی، اب وہ قسم بھی پوری کرنی تھی حضرت ایوب علیہ السلام نے، اور حضرت ایوب دیکھ رہے ہیں کہ بیوی بھی بڑی وفادار، 18 سال کا زمانہ گزر گیا اور اس نے بڑی وفاداری مجھ سے کی ہے، اور میں اس کو کیسے ماروں؟ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی کہ ایوب ایسا کر کہ تنکوں یا شاخوں کا، جسے ہم تیلے بولتے ہیں جو جھاڑو کے اندر ہوتے ہیں، ان کو جمع کر، 100 تیلا یا 100 شاخ یا تنکے جمع کر، اس سے ایک جھاڑو بنا، ان کو باندھ آپس میں، اور بیوی کو ایک دفعہ مار تو تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اور یوں قسم پوری کرنے کا ہیلہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، قسم بھی نہیں ٹوٹی، اور اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم پوری ہو گئی۔ جو لوگ شرعی احکامات سے بچنے کے لیے ہیلے اختیار کرتے ہیں، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس عمل سے دلیل پکڑتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر اپنی ذات سے یا کسی دوسرے سے
ظلم ہٹانا مقصود ہو تو شرعاً حیلہ کرنا جائز ہے، یعنی اپنی ذات سے یا کسی سے ظلم کو ہٹانا ہو، دور کرنا ہو تو شرعاً حیلہ کرنا یہ جائز ہے، یعنی کسی نامناسب بات سے بچنے کے لیے کوئی شرعی حیلہ اختیار کیا جائے تو جائز ہے، مگر جس حیلے سے شریعت کے حکم کا بطلان ہو، شریعت کے حکم سے بچنے کے لیے اگر کوئی انسان حیلہ کرتا ہے تو ایسا حیلہ ناجائز اور حرام ہے۔ جس طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ کرتے ہیں، مثلاً اب اس پہ زکوٰۃ کا وقت قریب آ گیا، بندے نے یہ کیا کہ سال ختم ہونے سے ذرا پہلے شوہر نے وہ اپنا مال اٹھا کر بیوی کو گفٹ کر دیتا ہے، بیوی کو اٹھا کر دے دیتا ہے، اور جب اب بیوی صاحب نصاب ہو گئی آج کے دن، لیکن اب بیوی پر زکوٰۃ فرض ہوگی اگلا سال آنے سے پہلے اگلا سال یعنی پورا ہوگا تب بیوی پر زکوٰۃ آئے گی، اور شوہر یوں بچ گیا زکوٰۃ سے، اور پھر جب بیوی کا سال پورے ہونے لگتا ہے وہ اٹھا کے اپنے شوہر کو گفٹ کر دیتی ہے، اور یوں یعنی یہ حیلہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس طرح کسی پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی یہ حیلہ کرنے سے۔ اور یہ طریقہ اور یہ حیلہ ترک زکوٰۃ سے شاید کہ یہ بڑا گناہ ہو کہ ایسے طور پر شرعی احکامات سے بچنے کے لیے حیلہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ ہاں البتہ کسی نامناسب بات سے بچنے کے لیے کوئی ایسی قسم ہو گئی یا کچھ ہو گیا، نامناسب کام سے بچنے کے لیے کئی حیلے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو طلاق کے لیے طلاق دیتا ہے، معلق طلاق، اگر تو چھت پہ گئی تو تجھے طلاق، اس طرح کے کئی حیلے ہیں بچنے کے لیے علماء نے کہ چلو بیوی پر طلاق بھی نہیں ہو جائے گی، بچ جائے گی، تو ایسے شرعاً حیلے تو جائز ہیں۔ کسی نامناسب بات سے بچنے کے لیے اگر کوئی شرعی حیلہ اختیار کیا جائے تو تب جائز ہے، وگرنہ شریعت کے حکم سے بچنے کے لیے حیلہ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی اس قسم کا ذکر ہے۔ اللہ کریم نے حیلہ بیان فرمایا کہ اے ایوب ایسے تو کر اور تیری بیوی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اور تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ فرمایا وَحُدْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ، اور لے لو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا گٹھا، فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، پس مارو اس کے ساتھ اور آپ ہانس نہیں ہوں گے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پایا صبر کرنے والا۔ بڑا طویل عرصہ بیمار رہے حضرت ایوب علیہ السلام، شکایت اللہ سے کوئی نہیں کی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بڑا صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاہِيمَ، اور آپ تذکرہ فرمائیے ہمارے بندوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ،
جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اختصار کے ساتھ ذکر اللہ نے اپنے 3 نبیوں کا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب۔ ابراہیم علیہ السلام والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ یہ واقعات اللہ نے انبیاء کے بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ دیکھو میرا نبی، یہ انبیاء بھی ہیں، کتنی آزمائشیں ان لوگوں پر آئی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تو ساری زندگی آزمائشوں میں گزار دی، آگ میں کودے، اور پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہوئی اس عمر میں اللہ نے فرمایا جاؤ اپنی آنکھوں سے دور مکے کی دھرتی پہ چھوڑا اس کو اور اس کی ماں کو، اور جب وہی بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا فرمایا میرے راستے میں قربان کر دے۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ شریف کو بنایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ساری زندگی آزمائشوں میں گزری۔ دیکھ میرا پاک پیغمبر وہ بھی نبی تھے، آئیں ان پر بھی آزمائشیں، آپ پر بھی آئیں گی، یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ تسلی رکھیے۔ اور حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اللہ نے صفت بیان فرمائی، اولی الایدی والابصار، ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ لفظی معنی تو یہی ہے کہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنی فکری اور عملی توانائیاں ہاتھوں سے اور آنکھوں سے جو بھی جتنی توانائیاں صلاحیتیں تھیں ان حضرات نے اللہ کی اطاعت میں خرچ کی، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے یہ لوگ اپنے ہاتھوں اور آنکھوں کو روکتے رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اولی الایدی والابصار، ہاتھ اور آنکھوں والے تھے۔ اصل ہاتھ اور آنکھوں والا وہی ہے جو اللہ کی اطاعت میں ان چیزوں کو گزارے، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں ہاتھ کوئی غلط کام کرتے ہیں، آنکھ بری نظر دیکھتی ہے، برے کام دیکھتی ہے، آنکھ گناہوں والی زندگی سے نہ بچی تو حقیقت میں وہ بندہ لولا لنگڑا ہے، جس کی زندگی میں اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت میں نہیں گزرتے، گناہوں سے نہیں بچتے، وہ لولا لنگڑا ہے، وہ ہاتھ اور پاؤں والا حقیقت میں نہیں ہے۔ حقیقت میں ہاتھ اور پاؤں والے وہی ہیں، فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت میں ان چیزوں کی صلاحیتوں کو، توانائیوں کو خرچ کرتے ہیں اور گناہوں والی زندگی سے بچاتے ہیں۔ اب ہر بندہ اولی الایدی والابصار ہے۔ اللہ نے نبیوں کو فرمایا اولی الایدی والابصار، یہ انبیاء ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے کہ اللہ کی اطاعت میں ان کا پل پل گزرتا تھا۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اللہ فرماتے انا اخلصناہم، بے شک ہم نے ان کو ممتاز کیا، بخالصۃ، ایک چنی ہوئی بات کے ساتھ، ذکر الدار، جو اس گھر کی یاد ہے۔ عصمت انبیاء، انبیاء معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے۔ اللہ نے 2 دلیلیں پیش فرمائیں عصمت انبیاء پر۔ پہلی دلیل بیان کی انا اخلصناہم، کہ اللہ کے پیغمبروں کا دل ایک لمحہ بھی آخرت کے گھر کی یاد سے خالی نہیں ہوتا، انہیں ہمیشہ اسی آخرت کے گھر کی فکر رہتی ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی ہر گناہ سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے ان کو ممتاز کیا، بخالصۃ ذکر الدار،
ایک چنی ہوئی بات کے ساتھ جو اس گھر کی یاد ہے۔ اور دوسری دلیل بیان فرمائی وَإِنَّهُمْ عِندَنَا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ دوسری دلیل عصمت انبیاء کی بیان کی کہ ہم نے ان انبیاء کو نبوت کے لیے خود چنا ہے۔ یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے نبوت کہ انسان محنت کرے اور محنت سے نبوت کو پا لے۔ فرمایا یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی کورس کیا جائے، کوئی ڈگری حاصل کی جائے تو منصب نبوت پہ فائز ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا یہ تو صرف اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان انبیاء کی نبوت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق